والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اور محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سارے یار حضور سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کتا پیارے نبی نال بڑیاں نے کتا پیارے نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی اعلیٰ ہستی چڑھی عشق نبی دی مستی صدیق دی اعلیٰ ہستی ڈنگ مارے کہ سپ خود آکھے ڈنگ مارے کہ سپ خود آکھے پہرےدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے انج پریت نبی نال لائی گھر کوئی نہ چیز بچائی انج پریت نبی نال لائی گھر کوئی نہ چیز بچائیے اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ عمر بولے کہ میرے یار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے کمال کا شعر ہے کہ عاشق نے عشق وکھایا کندیاں تے مدنی چایا قرآن پڑھ کے دیکھیں ہم اہل سنت و جماعت والے الحمدللہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے لوگ قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے محبوب
مجھے تیرے شہر کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب جس شہر میں تو رہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ رب قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ حضور کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب جس جگہ پہ تیرے یہ تلوے لگے ان تلوے والی جگہوں کی مجھے قسم ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کو وہ مقام کہ جس پہ میرے آقا نے اپنے تلوے لگائے، میرے آقا کے قدمین شریفین جس شہر میں پڑے، رب ان کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو قربان جاؤں صدیق اکبر کے کندھوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ بابرکت کندھے ہیں کہ جن کندھوں پہ میرے آقا سوار ہو کے غار ثور کی طرف 3 مل سفر فرمایا، تو ان کندھوں کی کیا شان ہوگی۔ وہ کندھے ابو بکر صدیق کے رب کو کتنے پیارے ہوں گے۔ اور عزیزان محترم انشاءاللہ آگے میں آپ کو نسبت کے حوالے سے مزید بتاؤں کہ جناب والا ہم ہیں اہل سنت کا ایک ایک بچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت رکھنے والی ہر چیز کا حیا کرتا ہے کہ عاشق نے عشق وکھایا کندیاں تے مدنی چایا بولے نوری ویکھ کے منظر، بولے نوری ویکھ کے منظر کہ حبدار دیاں کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ کچھ جمعات سے شان صحابہ اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامی مہینہ جمادی الاخر ہے، اس کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تمام اہل سنت و جماعت والے اس ماہ مبارک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے کانفرنسز اور عرس کے پروگرامات وغیرہ کرتی رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بھی کچھ جمعوں سے شان صحابہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ احباب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ جس طرح کہ میں نے اب تقریر کی ابتدا میں کہا کہ خالق کائنات نے اس جگہ کی قسم اٹھائی جس جگہ پہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ عزیزان محترم، میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا لاہور میں مزار شریف بھی ہے، آپ کے پاس ایک اہل تشیع مجتہد جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اللہ والے تھے،
جو ظاہر کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، انسان کے باطن کا بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ مجتہد یہ اہل تشیع کی اصطلاح میں بہت بڑے ان کے عالم کو کہا جاتا ہے، ان کی اصطلاح ہے۔ وہ مجتہد میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے اسے دودھ پلایا، پانی پلایا، اس کی خاطر تواضع کی، خدمت کی۔ پھر آمنے سامنے جب بیٹھے تو میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مجتہد سے ایک سوال کیا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کس طرح مانتے ہیں؟ آپ کے مذہب مسلک میں امام حسین کی شان کیا ہے؟ وہ مجتہد کہنے لگا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وراء الوراء ہے، لیکن جس جگہ پہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ اہل تشیع کے مجتہد کہتے ہیں کہ 40 گز مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اس 40 میل کے فاصلے تک کوئی بھی امام حسین کا ماننے والا، کوئی بھی امام حسین سے محبت کرنے والے کو اگر ان 40 گز کے فاصلے پہ دفن کر دیا جائے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام حسین کی قبر کی برکت سے اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، اس کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک لحظے کے لیے خاموش ہو گئے۔ اللہ والے تھے، سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ جناب والا میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش کیوں ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کو ہمارے اس عقیدے سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ جس طرح امام حسین کو اہل سنت تسلیم کرتی ہے، ایسا کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا۔ آپ اور اللہ والے تھے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 37 سال تک میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک خادم جو انہیں وضو کرایا کرتے تھے تہجد کے وقت، ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں حضور 37 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ چیز مانگی نہیں ہے، آج ایک راز کو فاش کر دیں۔ 37 سال خدمت کی ہے تو اس کی خدمت کا کوئی صلہ مجھے یہ بتا دیں کہ وضو میں کراتا ہوں آپ کو نماز تہجد کا، لیکن کبھی میں نے آپ کو اسی حجرہ پاک میں سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کون سا راز ہے؟ 37 سال سے میں آپ کو وضو کرا رہا ہوں نماز تہجد کے لیے، لیکن نماز تہجد آپ کو پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا یہ درویشوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن تو نے بہت بڑا وسیلہ دیا ہے، 37 سال خدمت کا معاوضہ طلب کیا ہے تو نے، لیکن یہ ہم درویشوں کے راز ہیں، اس راز کو آپ نے فاش نہیں کرنا کہ بس اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں وہ مقام دیا ہے۔ میں تہجد کا وضو یہاں لاہور میں کرتا ہوں اور تہجد کی نماز آقا کے قدموں کے پاس پڑھتا ہوں۔ وہ ولی کامل اب جس کچھ لحظے کے لیے خاموش ہوئے، اب جناب والا آپ کی نگاہ پڑی مجتہد کے قلب پہ، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ شاید سمجھ گئے کہ جناب میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے، انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے کوئی جناب والا مسئلہ ہے، پرابلم ہے۔
کہا مجتہد صاحب ایک بات بتائیں، بس اس کے بعد میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی قبر انور کے 40 جناب والا میل مشرق مغرب شمال جنوب تک کوئی بھی گناہ گار امام حسین سے محبت کرنے والے کو دفن کر دیا جائے اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ یہ مقام انہیں ملا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جناب یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے ہیں۔ بابا نے بلند کہیے سبحان اللہ۔ بولا ہاں اب آؤ ہم کہتے ہیں، آپ نے تو کہا کہ جناب والا امام حسین کی شان یہ ہے کہ جہاں امام حسین کی قبر مبارک ہے 40 میل جناب والا جہاں کوئی گناہگار اگر دفن کر دیا جائے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ غلام حسین ہو، جو امام حسین کا سچا پکا غلام ہو، وہ پاکستان ہو، خواہ جناب والا کائنات کے کس بھی کونے میں دفنایا جائے، ہو سچا غلام حسین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر بالکل بھی نہیں دے۔ آپ نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے فاصلے سے بات کی ہے۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہو سچا امام حسین کا غلام حسین ہو، اور وہ جس بھی کونے میں کائنات کے کسی بھی ٹکڑے پہ اسے دفن کر دیا جائے قبر کا عذاب اسے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ با مجتہد صاحب بات تو آپ کے عقیدے کی تھی، آپ نے کہا کہ جناب نواسے کی یہ شان ہے کہ جناب 40 میل کے فاصلے پر کسی گناہگار کو دفنا دیا جائے تو اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ نواسے کی شان زیادہ ہے یا نانے کی شان زیادہ ہے؟ اب مجتہد حیران ہے کہ کہا جی نواسے کی شان کیسے؟ بولا جی نانے کی شان زیادہ ہے۔ بولا جب نواسے کا یہ مقام ہے تو پھر نانا جان کا کیا مقام ہوگا کہ جن کے پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ وہ جہنمی ہے، جناب والا ان کے ایمان پہ بات ہوتی ہے۔ میں آپ کو ان کے ایمان کے حوالے سے جو بھی غلیظ زبان بکتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک حوالہ قرآن پاک سے کہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک آیہ مبارکہ، میں تو کہتا ہوں کہ زبر زیر کا بھی کوئی انکار کرے وہ بالاتفاق کافر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سے ثابت ہے۔ رب کا قرآن نہیں پڑھا، آئیے خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا مزونائے باواد بلند چو سبحان اللہ۔ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے۔ اب اس قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پہ غور کریں کہ غار ثور کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے آپ چلے، ہجرت کا حکم آیا، آپ غار ثور کی طرف لے کے چلے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، وہ وقت یاد کرے اے حبیب پیارے، آپ نے اپنے صاحب سے کہا، اپنے دوست سے کہا، اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، ابو بکر غمگین نہ ہو۔ تو کیا سمجھتا ہے مشرکین
کفار آ کے ہمیں تکلیف دے دیں گے، لا تحزن، خوف مت رکھ، اس لیے کہ ان اللہ معنا، میں اور آپ یہاں پہ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ رب کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کہا ہے، تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن کی نص قطعی کا انکار کرنا ہے۔ کس غلیظ زبان سے جناب والا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب والا اعوذ باللہ جہنمی اور کافر کہا جاتا ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، کون سا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور قرآن اسے صحابی رسول کہہ رہا ہو، اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کرام آخر سے پہلے سے لے کے آخر تک سب کے سب جنتی ہیں، کیونکہ میرے آقا کے صحابی ہیں۔ ارے پھر صحابی میں نے آپ کو بتایا کہ پھر عشرہ مبشرہ میں سے جناب والا وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، جنگ احد میں شامل ہوئے، ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن ان سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور وہ جو حدیث پاک پڑھی جاتی ہے کہ جی میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بس یہاں تک حدیث ختم ہے؟ جی میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آؤ پوری حدیث کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں۔ اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعمر حیطانھا، حضرت عمر اس شہر کی دیواریں ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا وعثمان سقفھا، حضرت عثمان غنی اس کی چھت ہے، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے یہ ذرا عمارت ہمیں بھی تو بتائیں، ایک عمارت، ایک شہر آپ ایسا بھی بنا کے دکھائیں جس کی دیواریں بھی نہ ہو، جس کی چھت بھی نہ ہو۔ عزیزان محترم، بغیر چھت کے اور بغیر بنیاد کے، بغیر دیواروں کے ہمیں بھی ذرا دروازہ لگا کے دکھائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہے۔ بغض ابو بکر میں آپ کو حدیثیں بھول جاتی ہے، بغض حضرت عمر فاروق میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان بھول جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، آؤ میرے آقا کا اور فرمان، بلکہ آپ کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور مولا علی کے ماننے والوں کے لیے یہ حدیث مبارکہ کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کے لیے میں یہ حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر ابو بکر اور عمر کی ذات ہے۔ اور حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمان علی ختم نہیں ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، کہ قلب مومن کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بغض اور میری محبت یہ جمع بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا کیا فرمان ہے کہ ہو مجھ سے محبت کا دعوی کرنے والا کہ میں علی المرتضیٰ سے بہت بڑا پیار کرتا ہوں، میں حب علی والا ہوں، ایسا ممکن بھی نہیں ہے کہ جناب مجھ سے تو محبت کرے اور ابو بکر اور عمر سے بغض رکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی، اس کے اندر میری محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی،
کہ جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے بغض رکھتا ہے ایسا شخص تو مومن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شیخین کے بارے میں، ابو بکر اور عمر کے بارے میں نیچ اوپر کی باتیں کرتا ہے اسے میں 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ فرمان ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔